السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ حلقے میں ہم نے 3 آیتیں پڑھی تھیں جن میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہوا تھا کہ کس طرح سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دلیلیں دیں مگر پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلا دیا، اور پھر کس طرح سے اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر آیا اور ان کو کس طرح سے غرقاب ہونا پڑا۔ یہ باتیں ہم نے گزشتہ حلقے میں جان لی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین آگے فرما رہے ہیں: ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ کہ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، یعنی وہ انبیاء اور رسول ایسے دلائل و معجزات لے کر آئے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو وہ مان لیتے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جب ان کے پاس واضح دلائل بھیجے تو پھر بھی انہوں نے صرف اس لیے نہیں مانا انبیاء کی باتوں کو کیونکہ انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا، اور سوچا ان لوگوں نے کہ ہم نے پہلے انکار کر دیا تو اب کیا مانیں۔ میرے بھائیوں، یہ امتیں جن کی طرف یہ رسول گئے ان کی دعوت کو انہوں نے نہیں مانا، ان کی دعوت پر وہ لوگ ایمان نہ لائیں، محض اس لیے کہ جب اول یہ رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و فکر کیے ان کا انکار کر دیا، اور یہ پہلی مرتبہ ان کا انکار کرنا ان کے لیے مستقبل کے لیے جو ہے حجاب بن گئی، اور مستقل طور پر وہ اس سے دور ہی ہو گئے، اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے انکار کر چکے ہیں، سو اب اس کو کیا ماننا۔ نتیجتاً ایمان سے وہ محروم ہی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھ جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، بند لگا دیتا ہے۔ یعنی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہریں لگا دی گئیں، اسی طرح آئندہ بھی جو قوم رسولوں کو جھٹلائے گی اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گی ان کے دلوں پر مہر لگتی رہے گی، اور ہدایت سے وہ اسی طرح محروم رہیں گے جس طرح گزشتہ قومیں محروم رہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآیاتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ درحال یہ کہ رسول کے تحت وہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا شمار جلیل القدر رسولوں میں ہوتا ہے اس لیے خصوصی طور پر ان کا الگ ذکر فرمایا گیا۔
اور اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اللہ نے اپنی نشانیاں دے کر رسولوں کو بھیجا، تو وہ نشانیاں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہیں، خاص طور سے 9 آیات بینات جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ بنو اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں کیا ہے، وہ مشہور ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کون کون سے نشانیاں دے کر فرعون اور فرعونیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس قدر نشانیاں دے کر بھیجی فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو، تو نتیجہ کیا ہوا؟ وہی نتیجہ ہوا جو ان کا پہلا طریقہ تھا، انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے، انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے، یعنی چونکہ وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ بھی استکبار کا معاملہ کیا، کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا ذریعہ بنتا اور گناہوں پر اصرار بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی جرأت پیدا کرتا ہے۔ آگے کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ جب میرے بھائیوں انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے ایسے ہی کیا کہ جب حق بات صحیح بات آ گئی ان کے پاس تو انہوں نے یہی بہانہ بنایا کہ یہ تو جادو ہے، یعنی اس کو ہم کیوں مانیں، تو جادو ہے۔ تو انہوں نے ہر دھرمی کرتے ہوئے اس طرح سے بہانے بنانا شروع کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح بات کی نسبت جب کہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ کیا ایسی بات کہتے ہو کہ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر جو ہے کامیاب نہیں ہوا کرتے، جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس آ پہنچے ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا سوچو تو صحیح، حق کی دعوت اور صحیح بات کو تم جادو کہتے ہو؟ بھلا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کامیاب نہیں ہوا کرتے، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے، یعنی مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے اور ناپسندیدہ انجام سے بچنے میں وہ ناکام ہی رہتے ہیں، اور میں تو اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے معجزات اور آیات بینات عطا کی گئی ہیں، مجھے سحر و ساحری کی کیا ضرورت ہے، اور اللہ کے عطا کردہ معجزات کے مقابلے میں اس کی حیثیت اور وقعت ہی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، وہ لوگ کہتے ہیں کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے۔ یہ منکرین کی دیگر کٹ حجتیاں ہیں جو دلائل سے عاجز آ کر پیش کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو، دوسرے یہ کہ ہمیں راہو جاہو ریاست حاصل ہے اسے ہم سے چھین کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، اس لیے ہم تو کبھی بھی تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی تقلید آبا پر اصرار اور دنیاوی جاہ و مرتبت کی خواہش نے انہیں ایمان لانے سے روک کے رکھا۔ اس کے بعد آگے وہی قصہ ہے کہ فرعون نے ماہر جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جیسا کہ سورہ اعراف میں گزرا ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہم اس کی کچھ تفصیل جو ہے جانیں گے۔ تو آج کے اس درس میں بس اتنا ہی، ہم نے آج کے اس حلقے میں یہی 74 سے 78 نمبر تک کی آیتوں کا پڑھنا تھا، آج ہم نے اسے مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ باقی جو باتیں ہیں وہ جو فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور پھر مقابلہ ہو اس کا تذکرہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے آخرت میں ارشاد فرمایا قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين، کہ وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے۔ تو آج کے اس درس میں بس اتنا ہی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کو بار بار پڑھنے، قرآن و سنت کی آیت میں غور کرنے، ان پر عمل کریں، ان لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔